اللہ کی وحی ان پر آتی ہے، اللہ سے وہ کلام کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کی شان سے، اس کی عظمت، اس کے جلال سے یہ واقف ہیں. یہ ایمان نہ لائیں گے تو کون لائے گا؟ ان کے ایمان میں تعجب کیا؟ صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں حضور تو پھر ہمارا ایمان. حضور فرماتے ہیں تمہارے ایمان میں عجیب کیا بات ہے؟ تمہارے سامنے میں چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا ہوں، تمہارے سامنے میں انگلیوں سے، اپنی انگلیوں سے آب کوثر جاری کر رہا ہوں، چشمہ رحمت تمہارے سامنے جاری ہے، تمہارے سامنے پیڑ سجدے میں جھکا آ رہا ہے، تم تو اپنے نبی کو سراپا دیکھ رہے ہو. تم ایمان نہ لاؤ گے تو تمہارے ایمان کون ایمان لائے گا؟ تمہارے ایمان لانے میں حیرت کیا ہے؟ صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں حضور آپ ہی بیان فرمائیں. پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایمان عجیب ان کا ہوگا جب تم بھی چلے جاؤ گے، ہم بھی تمہارے سامنے سے پردہ کر جائیں گے، اوجھل ہو جائیں گے. اس کے بعد جو جماعت آنے والی ہے، جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا اللہ کے نبی کو، مجھ کو دیکھا نہیں ہوگا، صرف سنا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ صرف سنا ہوگا کہ کوئی کالی کملی والا بالکل صحیح. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوار ہے. صرف سنا ہوگا کہ وہ حسن لازوال، صرف سنا ہوگا کہ جو اشارہ کر دیں تو چاند سینہ چاک کر لے، جو اشارہ کر دیں تو پیڑ سجدوں میں گر جائیں. صرف سنا ہوگا اور سن کر ایمان لے آئے. ایمان عجیب ان کا ہے. شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، یہ دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے. ہم نے بن دیکھے خدا مان لیا، ہم نے بن دیکھے خدا مان لیا، ہم نے بن دیکھے خدا مان لیا. برادران محترم، یہ اولیاء اللہ کی جماعت بڑی مقدس جماعت ہے. اللہ تبارک و تعالی جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اس نے کائنات کو بنایا، لیکن آپ دیکھتے ہیں اللہ کی شان کیا ہے. اللہ نے اپنے ولیوں کو پاور کیا دیا ہے. یہ نظام عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کے حوالے کر دیا ہے. کوئی اللہ کا عرش سنبھالے ہے، سمجھ رہے ہیں، کسی کو اللہ نے بادلوں پر معمور کر دیا ہے، کسی کو اللہ نے آپ سمجھ لیں کہ زمین پر معمور کر دیا ہے، تو سرا تک دیکھ رہا، اس کی ذمہ داری ہے. یہ اللہ کے ولی ہیں جو نظام عالم اللہ نے جن کے ذریعے قائم کر رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو، یہ اللہ کے دوست ہیں. آپ کی دوستی اگر آپ کے ایم پی سے ہو جائے، ایم ایل اے سے ہو جائے تو آپ بڑا فخر کرتے ہیں. اپنے محلے میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی ودھائک سے کم نہیں. ایک معمولی ودھائک سے جب آپ کی دوستی ہو جاتی ہے، قربت ہو جاتی ہے، تو آپ اپنے کو ودھائک سے کم نہیں سمجھتے. تو جس کی دوستی اللہ سے ہو جائے، جس کی قربت رسول اللہ سے ہو جائے، اس کے مقام و مرتبے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے ہیں. حضرت ابراہیم ادھم بلخ و بخارا کے بادشاہ ہیں. اللہ کے یاد میں، اللہ کے عشق میں بخارا کی، بلخ و بخارا کی سلطنت کو ٹھوکر مار دیا، تخت شاہی کو پھینک دیا، نکل پڑے رات کے سناٹے میں، شاہی لباس کو بھی اتار دیا. نکل جاتے ہیں صبح، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، بادشاہ سلامت نظر نہیں آ رہا. کہاں چلے گئے سلطان؟ توجہ، نظر نہیں آ رہے. کئی روز ڈھونڈے گئے، ملاقات نہیں ہوئی کسی کی، پتہ نہ چل سکا حضرت ابراہیم ادھم کا. کافی روز تلاش کرنے کے بعد دریائے دجلہ کے کنارے کسی شخص کی نظر پڑی. کوئی بکھرے بال والا بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیوانہ صفت معلوم دے رہا ہے. چہرے پر غور کیا
تو لگا صورت تو اس کی ابراہیم ادھم سے مل رہی ہے، بلکہ بخارا کے بادشاہ سے مل رہی ہے۔ خبر کی جاتی ہے آؤ ذرا ایک دیوانہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، وزیر آئے، سپاہی آئے، سلطنت کے لوگ آئے، سب وزراء آئے، پہچان گئے کہ ارے بادشاہ سلامت، یہ حال، یہ کیفیت آپ کی کیسے ہو گئی؟ آپ چلیں، شاہی محل آپ کا انتظار کر رہا ہے، شاہی دسترخوان انتظار کر رہا ہے، شاہی لباس انتظار کر رہا ہے، وہ ہیرے و جواہرات سے سجا ہوا تاج آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ یہاں گھاس کھا رہے ہیں، پھوس کھا رہے ہیں، اور یہ بوریا پہنے ہوئے ہیں، اس میں پیبند لگا رہے ہیں، کیا حال بنا رکھا ہے؟ حضرت ابراہیم ادھم مسکراتے ہیں، اور جو پیبند جس سوئی سے لگا رہے تھے، دھاگے سے لگا رہے تھے، اس کو دریا میں اچھالتے ہیں، حکم دیتے ہیں دریا کی مچھلیوں ابراہیم ادھم کی سوئی کو واپس کرو۔ کیا بات ہے! ہزاروں دریا اپنے منہ میں سوئی لے کر حاصل، کہا نہیں اتنی سوئی نہیں چاہیے مجھے، میری سوئی چاہیے۔ پھر ساری مچھلیاں دریا کے اندر، ایک مچھلی حاضر ہوتی ہے، وہی سوئی لے کر اس میں دھاگا پڑا ہوا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ وزیر حیران، تمام عملہ حیران یہ دیکھ کر۔ اب حضرت ابراہیم ادھم فرماتے ہیں کہ جب تک میں بلخ و بخارا کے تخت و تاج پر بیٹھا تمہارے درمیان تھا، صرف تمہارا حاکم تھا، بلخ و بخارا تک ہی حکومت تھی، لیکن آج میں اس مالک کا ہو گیا ہوں، اس آقا کا غلام ہو گیا ہوں کہ آج میری حکومت صرف بلخ و بخارا تک نہیں ہے بلکہ 18,000 مخلوقات پر ہو چکی ہے۔ اگر میں اس سورج کو بھی اشارہ کر دوں وہ بھی زمین پر، جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ ہر کس و ناکس کو اپنا دوست نہیں بناتا، خیر غیر نتھو خیرے سے دوستی نہیں کرتا ہے، پہلے وہ ٹیسٹ لیتا ہے، یہ بندہ اس لائق ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر جستجو ہے کہ نہیں ہے، یہ صرف یہ مال کے لیے میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے نا؟ طالب یہ سچا ہے کہ نہیں ہے؟ طالب مولا ہے کہ طالب دنیا ہے؟ طالب مولا ہے کہ طالب دنیا ہے؟ اس لیے برادران محترم طالب مولا بنو، کیا بنو؟ مولا کے طالب بنو، اللہ کے طالب بنو۔ جب تمہارا ارادہ پختہ ہوگا، مرید کس کو کہتے ہیں؟ جو پختہ ارادہ کرے، کس کا؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ جب تک یہ ارادہ نہیں ہوگا مرید نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ مریض ہی رہو گے۔ ہاں، مریض و مرید میں فرق ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو مرید اس وقت تک نہیں بن سکتے جب کہ ارادہ پختہ نہ ہو، نیت صادق نہ ہو۔ پھر جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے پھر وہی مرید جو ہے مراد بن جاتا ہے۔ میں نے اس دن گفتگو میں جھریا پہ بات چھڑی، اب مراد کون ہوتے ہیں؟ اگر مراد دیکھنا ہے تو حضرت عمر کو دیکھو، ہے نا؟ حضرت امام ربانی کو دیکھو۔ مراد پھر ایسا ہو جاتا ہے بندہ کہ پیر اس مرید پر ناز کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت بیرنگ باقی باللہ خواجہ خواجگاں ہے، سلطان دہلی ہے، ولایت کے اس مقام پر فائز ہیں کہ اچھے کا جہاں گزرنا ہو، اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے مرید خاص حضرت امام ربانی، قیوم زمانی، واقف اسرار مقطعات قرآنی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں
یہ میرا مرید کوئی عام مرید کی طرح نہیں، بلکہ شیخ احمد کا مقام تو یہ ہے کہ میرے جیسے ہزاروں ستارے شیخ احمد کے آفتاب میں گم ہیں۔ اپنے کو ستارہ، مرید کو آفتاب، ارے یہی تو کمال ہوتا ہے جو ذرے کو آفتاب بنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ یہ بھی محفل اللہ کے مقرب ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے، نیک بندے، صالح بندے، اور اللہ کا ولی ہی کہہ دینے سے یہ سمجھ لیں ولی لفظ ہی پورا پیکج ہے۔ اگر آپ نے ولی کہہ دیا تو تمام خصوصیات شامل ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ اب مزید کچھ کہیں نہ کہیں، کیونکہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، تو بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کا جو دوست بن جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا دوست بن جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ بولتا ہے ولی کی زبان سے، جلوے خدا کی شان ولایت میں آ گئے۔ اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ولی اللہ کو دیکھا ہے۔ ولی اللہ کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ گئی، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تو وجود سے پاک ہے نا، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، آنکھ کان ناک گلے سے پاک ہے، آپ یہ خیال ہی نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تصور ہی باطل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن برادران محترم اس کی قدرت ہر جگہ ہے۔ اس کی قدرت، اس کا جلوہ اگر دیکھنا ہے تو اس کے ولی میں دیکھو، اپنے ولیوں کو اپنا نور عطا کر دیتا ہے۔ تو جب کسی ولی پر نظر پڑتی ہے تو یاد کس کی آتی ہے؟ خدا کی یاد آتی ہے۔ یاد کس کی آتی ہے؟ اللہ کے محبوب کی آتی ہے۔ یہ شان ہے اللہ کے ولیوں کی، جنہیں اللہ اپنا دوست بناتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جاؤ، صلاۃ و سلام پڑھو۔